کیونکہ میں بوڑھا آدمی ہوں نا، میں اسٹارٹ ہوتا ہوں آدھے گھنٹے میں 1.5 گھنٹے میں گھر میں ہوتا ہوں. پدر والے میری طرح میں اور پدر والے گاڑی بھی اکٹھے چلائے، اور میرا پانی وہ گھر مشتاق کو کہا تھا میرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر تقریب تو میں کسی کا نام نہیں لوں گا، سب کا لوں گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وقت بہت لمبا خراب ہو جائے گا. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے تمام میرے ساتھ کھڑے جتنے تمام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، میرے سامنے بیٹھے ہوئے میرے دوستوں، عزیزوں، بھائیوں، بزرگ تو کوئی ایک آدھی ہے جو میں خود بھی بزرگ ہوں، اور میں اور گلزار صاحب اور یہ ہمارے حوالدار صاحب میرے جو پرانے دوست ہیں، یہ باقی تو تقریباً سب ہی اب ہم سے جونیئر ہیں. ایک دو بندے جو ہیں وہ میری عمر کے ہوں گے یا مجھ سے بڑے ہوں گے. آج میں انہوں نے ٹائم زیادہ لے لیا بہت دوستوں نے، ورنہ میں 1 گھنٹہ آپ سے بات کرتا. ضیاء نے کہا تھا 90 کے بعد، 90 کے بعد نہیں، 85 کے بعد. 21 اور 15 36 سال بعد پدر میں اتنا خوبصورت پروگرام، اتنی خوبصورت شام، اتنی خوبصورت جگہ، اتنے خوبصورت لوگ، اتنا خوبصورت جذبہ اور اتنا پیار و محبت والا ماحول جو سڑک سے لے کے میں نے یہاں تک دیکھا، یہ 36 سال بعد آج دیکھا. یقیناً یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی مہربانی. میں اتفاق کرتا ہوں ان سے کہ دلوں میں محبت اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے اور نفرت بھی اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے. شاید ہم نے اپنے آپ کو درست کیا ہو، ہم نے اپنے آپ کو صحیح راستے پہ چلایا ہو، ہماری سوچ صحیح ہوئی ہو، ہمارے دل کے اندر کوئی ایسی سوچ نے جنم لیا ہو جس کی وجہ سے آج پدر کے بچے، بزرگ، بڑے، وہ پیچھے موسیٰ خان میرے ساتھ بیٹھے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے باہر کھڑے تھے. یہ جو حوالدار صاحب کی آپ کی دکان کے اس طرف جھنڈے بھی نیچے لگے ہوئے تھے مکانوں پہ، اور بچے 5-6 کھڑے تھے، وہ مجھے دیکھ رہے تھے. تو میں نے موسیٰ خان کو کہا کہ یہ اللہ کا کرم ہے، آواز خلق نکارہ خدا. جو بچے کھڑے ہیں آج یقیناً ان کے گھروں میں ان کی ماؤں نے، ان کے والدین نے میرے حق میں اچھے کلمات کہے، اس لیے یہ بچے آئے. 1990 میں جب میں نے الیکشن لڑا، اس سے پہلے بھی لڑا، پھر 91 میں لڑا. ایک دفعہ کہیں میں جب سردار عبدالقیوم خان بیر پانی سے نیچے آ رہے تھے، بیر پانی میں بچے نعرے لگاتے رہے، نعرہ 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 قمر. تو سردار صاحب نے کہا یہ اس کی برادری کا گاؤں ہے، تو یہ بچے انہوں نے پڑھا کے سڑک پہ چھوڑے. وہاں سے نیچے آئے 76 چھوٹے چھوٹے بچے تھے. یہ نارما برادری کا گاؤں ہے. سارے بچے جو صوبیدار اسلم سدن گلی والے وہ ان کے ساتھ بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے قصہ بیان کرایا. سارے بچے کہتے نعرہ 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 قمر. وہاں سے سردار کی خاموش ہو گئے. یہاں پہنچے پدر کی سڑکوں پہ بھی جو معصوم بچے تھے نا، چھوٹے چھوٹے، جو آج میں نے دیکھے اتنے ہی، وہ نعرے لگاتے رہے، نعرہ 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 قمر. جب انہوں نے لگا تو صوبیدار اسلم صاحب مجھے کہنے لگے، سردار کے یوں کہنے لگے کہ میں نے وہ جو بات وہاں کہی تھی وہ غلط ہے، یہ آواز خلق ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، میں جو سوچتا تھا وہ صحیح نہیں ہے. اور وہ الیکشن واقعہ میں 1 2 3 بڑی اکثر سے جیت گیا، پہلی بار، دوسری بار، تیسری بار. کیونکہ
یہ زمین جو ہے نا جس پہ ہم کھڑے ہیں، یہ درخت جو آپ کے سامنے ہے، ہمیں تو یہ بے جان نظر آتے ہیں لیکن یہ جاندار ہیں، ان کو کاٹتے ہیں تو یہ روتے ہیں۔ میری ماں کہتی تھی کہ اپنی زمین پہ روز پھرا کرو، اپنی زمین میں چکر لگاؤ۔ وہ کہتی تھی کہ اگر جو شخص اپنی زمین میں چکر لگائے گا، زمین خوش ہوتی ہے اور بہت زیادہ غلہ پیدا کرتی ہے، اور اگر اپنی زمین میں جو نہیں جائے گا، زمین روتی ہے اگر مالک کو اور بنجر ہو جاتی ہے کہ میرا مالک میرے اندر نہیں آیا۔ تو یہ جو ہم سیاسی کارکن ہیں یا ہم اپنے آپ کو جو لیڈر کہتے ہیں، ہم اپنے رہنما بنتے ہیں نا، آپ کے لیڈر بنتے ہیں، ہم کلیم کرتے ہیں، ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے یہ الگ بات ہے، لیکن ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم لیڈر ہیں، ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم لوگوں کے نمائندے ہیں۔ جب ہم یہ کلیم کرتے ہیں تو یہ جو زمین ہے نا یہ گواہ رہتی، یہ درخت بھی گواہ رہتا، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی اور بھی بہت مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی، یہ ساری چیزیں اللہ کی گواہی دیتی ہیں، یہ زمین، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ پرند چرند، ہر چیز۔ اس کی زمین پہ چلنے والا جب اپنی سوچ بدلتا ہے تو کوئی انسان بتائے نہ بتائے، یہ زمین اور یہ پرند اور چرند یہ بتا دیتے ہیں کہ اس شخص نے اپنی سوچ بدلی ہے، اس کے اندر کوئی اچھی بات آ گئی ہے، تو قدرت کی طرف سے پھر ایسا ماحول بنتا جاتا ہے کہ اس بندے کے حق میں ہوتی جاتی۔ میں نے ضیاء کو 4 سال مسلسل کہا، میں نے کہا پدر میں کام کیا، یہ کہتا تھا جاری ہے۔ میں سال پوچھتا تھا، میں نے اس نے بھی آپ کو بتایا، اس کو ساجد سرور کو میں کہا پدر میں کام کیا، یہ کہتے تھے جاری ہے۔ میں کہا کام کرو، پدر میں کام کرنے کی ضرورت ہے، پدر میں ایسے لوگ ہیں جو ہماری طرف آ سکتے ہیں اگر ہم نیک نیت ہوئے، اگر ہم اچھے ہوئے تو لوگ آئیں گے، اگر ہم برے ہوں گے لوگ نہیں آئیں گے، کیونکہ دل کو دل سے راہ ہوتی ہے۔ میرے دل میں اگر آپ کے لیے محبت ہوگی، آپ کے دل میں قدرتاً پیدا ہو جائے، اور میرے دل میں اگر آپ کے لیے نفرت ہوگی، آپ کے دل میں ہر حالت میں قدرت کی طرف سے نفرت ڈال دی جائے۔ تو میں ان کو کہتا، میں نے کہا پتہ کرو پدر کا، پتہ کرو پدر کا۔ یہ کوگر بن والے جو ہیں ہریہ لالے، آپ کو پتا یہ 85 سے میرے ساتھ منسلک ہے۔ یہ پدر والوں کا کوئی قصور نہیں، میں عام لوگوں کے گلے میں کبھی قصور ڈالتا ہی نہیں، نہ بچوں کے گلوں میں، نہ نوجوانوں کے گلوں میں، نہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گلے میں، نہ بزرگوں کے گلے میں۔ یہ جتنی قباحتیں ہیں، جتنی برائیاں ہیں، جتنی نفرتیں ہیں، یہ ہم لوگ پیدا کرتے ہیں جو سیاست میں ہیں۔ جو لوگ نالائق و نااہل ہوتے ہیں، جن کے پلے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ نہیں کر سکتے، جن کے اندر نہ ضمیر ہوتا ہے، نہ دل ہوتا ہے، نہ محبت کرنے والا، نہ دماغ کام کرنے والا، وہ پھر لوگوں کے درمیان تفرقہ بازی پیدا کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں، اس سے کہ ان کے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی نہیں کہ وہ پیش کرے جس کے لیے لوگ ان کے ساتھ آئے۔ لہذا ایک وقت تھا یہاں قبیلوں کو اتنا آپس میں لڑا دیا گیا۔ یہ جو نئے بچے ہیں آپ لوگوں کو نہیں پتا، آپ چھوٹے ہیں، بہت پرانی بات ہے۔ جب ہم جوانی میں قدم رکھ رہے 70 میں لوگوں کو یہ نارما، یہ ملدیال، یہ سید، یہ مناج، یہ فلاں 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 بنایا۔ اس سے پہلے نہیں تھے، اس سے پہلے سارے ایک تھے، سب کو ایک دوسرے سے محبت، سب ایک دوسرے کے شادیوں پہ جاتے تھے، ایک دوسرے کے ماتم پہ جاتے، ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ الیکشن دوستیوں کی بنیاد پہ رہتے تھے۔ ہم نے الیکشن لڑے، لوکل کانفرنس، میرے باپ نے لڑے 60 میں ایک بار، دوسری بار ہم جیتے ہی وہاں نارما برادری کے ووٹوں پہ۔ اگر نارما برادری کے لوگ 1960 میں میرے والد کے ساتھ نہ ہوتے
ہماری تو ضمانت ضبط ہو گئی ہمارے گاؤں میں، کیونکہ وہاں حالات ایسے تھے، ٹینشن تھی، وہ کوئی مذہبی تفرقہ بازی تھی، لیکن میرے والد کے ساتھ یہ برادریاں کھڑی ہیں، نارما برادری، باقی اور برادری، تو ہم نے باریک سے وہ میرے والد نے الیکشن لڑا، میں اس وقت تیسری میں پڑھتا تھا، اس کے بعد دوسرے میں میرا والد بلا مقابلہ بن گئے۔ یہ جو آپ کے نامان پورے کا راجہ سعد اکبر خان ایوب کا والد، اس کو چیئرمین بنانے میں سب سے پہلا کردار میرے والد کا تھا، میرے والد نے ادا کیا۔ میرا والد تجویز کنندہ بنا، یہ یاسین بغدادی کا والد تائید کنندہ بنے، پہلے اس کے والد چیئرمین تھے، اور سعد اکبر خان کو چیئرمین بنایا۔ کوئی لڑائی نہیں تھی، سارے ایک تھے، محبت سے ایک دوسرے پہ کے قریب جاتے تھے، لیکن جب سیاستدان نالائق پیدا ہوئے، انہوں نے یہ تفرقہ بازیاں پیدا کی۔ ہم گناہگار ہیں، پبلک کوئی گناہگار نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ہمیں اپنے گریباں میں منہ ڈالنا چاہیے، یہ جو ہم لوگ ہیں لیڈر، ہم اگر لوگوں کو صحیح راستے پہ لے جائیں گے، لوگ ہمارے ساتھ آئیں گے، لوگ ہمارے ساتھ جائیں۔ میں نے دیا کو ہر وقت یہی سمجھایا اور یہی پر آیا، اور میں اس پہ خوش ہوں کہ اس نے صحیح راستہ اپنایا، یہ صحیح راستہ ہے۔ قبیلوں کی بنیاد پہ کوئی لیڈر بن ہی نہیں سکتا۔ اگر قبیلوں کی بنیاد پہ لوگ لیڈر ہوتے ہیں تو سردار عبدالقیوم خان لیڈر ہوتے یا غازی ملت لیڈر ہوتے، یا چودھری نور سردار قیوم نے 60 سال حکومت کی اس ملک میں، اور ان کا ایک حلقہ تھا، اس میں بھی کوئی میجارٹی کے ووٹ نہیں تھے۔ اسی طرح اوپر چلے جائیں، بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو ہیں، قائد اعظم ہیں، اوپر دیکھتے جائیں، بے نظیر بھٹو ہے، جو اس نے قبیلوں کی بنیاد پر سیاست کی۔ لوگوں نے پروگرام دیا، اس پروگرام کو لوگوں میں پھیلایا، اس پہ اٹریکشن دی، لوگوں کے مسائل پہ توجہ دی، اور لوگوں کو اپنے ساتھ لگایا۔ یہ آپ کا اسکول ہے نا، سارے کہتے ہیں کہ میں نے دیا تھا، یہ میری تعریف کرتا تھا کہ میں نے دیا، لیکن کیوں دیا آج آپ کو بتاتا ہوں۔ میں یہاں سے گزرتا تھا نا، میں آخر انسان ہوں، میں یہاں سے گزرتا تھا، میں دیکھتا تھا چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، ادھر سے جاتا تھا تو ادھر سے آ رہی ہوتی تھی، ادھر سے آتا تھا تو ادھر سے جا رہی ہوتی تھی، یہاں سے باہر جاتی تھی، ادھر بھی سیور تو نہیں جا سکتی تھی، باہر جاتی تھی، تو میں ان کو دیکھتا تھا، اور میں دیکھتا تھا کہ یہ پدر ہے، یہ بچیاں کوئی 8 سال کی ہے، کوئی 10 سال کی ہے، کوئی 12 سال کی ہے، بستہ اٹھایا ہوا، صبح سویر ہے یا شام کو ہے، دھوپ پڑ رہی ہے، ادھر آ رہی ہیں، صبح سردی ہے ادھر جا رہی ہیں۔ تو یہ آخر میٹھا تو نہیں ڈالا ہوا ہے، تو میں یہ تصور کرتا تھا، اور جو وہ بچہ جو گولڈ میڈلسٹ تھا ادھر تھا، یہ ادھر، اب اس بچے نے گولڈ میڈل حاصل کیا، اب اس کی بدقسمتی، میری بدقسمتی، حاصل کس کے وقت کیا؟ جسی کل میں تقریر سن رہا تھا جو ٹرانسفارمر کو کہہ رہا تھا ٹرانسفارم، یعنی آپ بار بار ویڈیو دیکھیں، بار بار دیکھیں اس ویڈیو کو، جہاں وہ کہیں مجھے نہیں پتا کہاں کھڑا تھا، جہاں لوگوں سے لڑ رہا تھا، جو اوپر لڑا نہ سابے تو سڑا ٹرانسفارم، وہ نالا کے نالا ٹرانسفارم۔ اب جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ یہ ٹرانسفارمر ہے، ٹرانسفارم نہیں، یا فارم بھیڑوں کا ہوتا ہے، بکریوں کا ہوتا ہے، مرغیوں کا ہوتا ہے۔ اب یہ بچہ چلا گیا گولڈ میڈل لے کے اس کے پاس، تو اب اس سے پوچھنا، میں تو نہیں کہتا کہ میں وہاں تو نہیں تھا، یہ بچہ تھا، یہ اسے کہا میں گولڈ میڈل ہوں، اس نے انہیں کو اٹھا کے ناک پہ رکھ، ناک پہ رکھ کے اس کو کہتا ہے دیکھا نہیں کون آئی۔ اب جس ملک اور جس معاشرے میں یہ معیار ہو جائے
کہ ایک آدمی گولڈ میڈل لے کے جاتا ہے, بندہ آخری ناک پہ اینک رکھ کے, گولڈ میڈل کا نام سن کے نا منسٹر ہوتا یا ایم ایل اے ہوتا, اس کو کرسی پہ کھڑا ہو جانا چاہیے, اسے کھڑا ہو جانا چاہیے تھا کرسی پہ. یہ نہیں پوچھنا چاہیے تھا کہ دیکھا نہیں کہاں سے. اگر یہ تمہیں دیکھتا رہتا اور تم اسے دیکھتے رہتے تو یہ گولڈ میڈل نہ لیتا, گولڈ میڈلسٹ نہ ہوتا, یہ بھی کہتا کہ ٹرانسفارم کا آنا. اس لیے یہ بدقسمتی ہے. میں سچی بات آپ کو بتا, اللہ کی طرف سے بعض اوقات ناراضگی ہو جاتی ہے. میرے ساتھ, آپ کے ساتھ, کسی کے ساتھ ناراضگی ہوتی ہے رب کی. جب وہ یہ ناراضگی ہوتی ہے تو پھر وہ اس دنیا میں ایسے فیصلے ہو جاتے ہیں انسانوں سے کہ جو بھگتتا. میں جب منسٹر تھا, چوکی سے نوکٹڑی سے ہاشم دین کے بچے نے ٹاپ کیا میٹرک, اور میں مظفر آباد سے آیا. میں نے کہا فوراً اس کا پروگرام رکھو جس کے بچے نے ٹاپ کیا. میں نے پروگرام رکھا, میں نے اس کو 50,000 روپے انعام دیا, دوست, اور 1 لاکھ پروگرام پہ خرچ کیا. میں کہا دنیا سنے اور دیکھے. پھر یہ جو بچہ تھا قادر آباد کا, قریشی فیملی, اس نے ٹاپ کیا آپ کے بورڈ کو, میرپور بورڈ, اسے ٹاپ کیا. میں باغ آیا, میں نے ان کو بلایا, میں نے کہا اس کے اعزاز میں پارٹی رکھو. میں نے اس کو 50,000 کا انعام بھی دیا, اور اس کی ہم نے ساری فیس دوائی, اس کو کیڈٹ کالج پلندری داخل کیا. آج وہ میجر ہے یا کرنل. تو وہ کرتا کیا تھا, سکول میں پڑھتا اور شام کو جا کے بکری کھول کے بکری کو چراتا. اتنا غریب تھا, اتنا غریب تھا, آپ تصور نہیں کر سکتے. اور بکریاں چرا کے گھر باندھ کے پھر گھاس کاٹتا, پھر ماں کی خدمت کرتا, لیکن اسے ٹاپ کیا. میں نے کوشش کی کہ ٹیلنٹ جس کے اندر ہے, میں نے کبھی ہم سارے گلے میں ڈالی گئی باتیں میں الفن آپ کو کہتا ہوں. میں کہتا ہوں قبیلہ تعصب کرنے والا انتہائی لعنتی شخص ہوتا ہے. اگر میں کروں میں لعنتی. وہ کون سا پاگل ہے؟ میں پاگل ہوں کہ میرا نعرے لگانے والے 50 قبیلے, میں پدر سے گزروں لوگ مجھے محبت سے دیکھیں. میں پدر سے گزروں, ماں دعا کرے کہ ہمارا بچہ جا رہا ہے, بیٹی دعا کرے کہ میرے باپ کی جگہ, بہن دعا کرے کہ میرا بھائی ہے یہ میری جنگ لڑے گا, تو میں خوش ہوں گا. میں ایسا لیڈر ہوں کہ میں یہ سمجھوں کہ پدر والے مجھے گالیاں دیں, چھتر والے مجھے گالیاں دیں, اور پیر پانی والے زندہ باد کہیں. ایسا نہیں ہو سکتا, اور ایسا میں سوچ نہیں سکتا. میں تو کہتا ہوں میں پہلا سٹیپ ڈالوں پدر میں سب پدر میں محبت کرنے والے آگے آئیں, وہ مجھے سمجھیں کہ یہ ہمارے لیے کچھ کہے گا. اس سے میں نے باغ کی جنگ لڑی, کیونکہ میں انچارج منسٹر باغ کا تھا. ایجوکیشن منسٹر میں سارے آزاد کشمیر کا تھا, وہ سارے آزاد کشمیر کی جنگ لڑی. ہیلتھ منسٹر میں سارے آزاد کشمیر کا تھا, سارے آزاد کشمیر کی لڑی. اور انچارج منسٹر باغ کا تھا. میں نے یونیورسٹی دی, کھینچ چھین کے لایا. مجھے معلوم ہے نا میں نے کتنی قربانی دی, آپ لوگوں کو نہیں پتا. میں نے کالج آف ایجوکیشن لیا, اس کے لیے مجھے کیا بھگتنا پڑا باغ والوں کو نہیں پتا. میں جیل بھی گیا, میں نے آرائی, میں نے جیل بھی کاٹی, میں نے اپنا سیاسی کیریئر بھی دباؤ پہ لگایا, لیکن میں نے سودا نہیں کیا. میں کہا کالج آف ایجوکیشن باغ ہی ہوگا, اس پہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ باغ والوں نے مجھے نمائندہ بنا کے بھیجا. افضل پور بچوں کا کالج تھا, اور بچیاں لاہور جا کے بی ایڈ کرتی, لاہور. اب مجھے پدر والوں, آپ بتاؤ, پدر والے مجھے اچھے اس لیے لگتے ہیں کہ محنتی ہیں, دلیر ہیں. پھر یہ کوک ایک ہوتا تھا, اس کے والد صاحب, اس کے والد صاحب کا کیا نام تھا, وہ اور میں بھی اکٹھے مرغے رکھتے تھے. وہ بڑے تھے, میں اور ارشاد وغیرہ گروپ کے تھے, مرغے رکھتے تھے مرغے.
آج کل تو میں دیکھتا رہتا ہوں، میں جدھر سے دیکھتا ہوں یہ اشرف، جس کو اشرف آپ لے لیا والا کہتے ہیں، اشرف پتہ نہیں، ہاں اس سے میں نے ایک دفعہ لیلا خریدا، وہ دن اور یہ دن نہ اس نے مجھے چھوڑا نہ میں نے اس کو چھوڑا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ برا بھائی آپ نے ہمیں ایک خورشید کشمیری دیا، میں نے اس کو فلیگ لگایا، ایک خورشید کشمیری۔ یہ یاسین ادھر کہیں بیٹھا ہوا تھا، چلا یاسین آپ کہتے ہیں، ادھر کہیں تھا ابھی یہ پار والا یاسین، ہمارے حصے میں آویڑے سے یاسین آیا۔ آپ پوچھیں اس سے، اس کی کوئی سفارش میں نے ریجیکٹ کی ہو، آپ پوچھیں اس سے ڈی سی نے اس کی عزت نہ کی ہو، یاسین کی، آپ پوچھ لیں، ڈی سی سے پوچھیں، ایس پی سے پوچھیں، ہاں عزیز تو عزیز کی بات میں کروں گا۔ عزیز کو میں پوچھ رہا تھا کہ عزیز صاحب گئے کدھر، میں نے کہا وہ گئے، ہاں وہ بیٹھا، یہ اور میں 7ویں 6ٹھی 7ویں میں اکٹھے ہوئے۔ اس کے والد صاحب اور میرے والد صاحب دوست تھے، ان کے والد صاحب پنڈی اسلام آباد کے ہی کام کرتے تھے، اسے ادھر پڑھا ہوا تھا، ادھر سے پڑھ کے آیا۔ میں تھوڑا سا اپنی کالج میں سکول میں کھڑ بینچ قسم کا آدمی تھا، کھڑ بینچ اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا، میں کھڑ بینچ اسٹوڈنٹ تھا۔ عزیز سے پوچھا 7ویں سے ہی، تو عزیز کے والد جب اس کو عزیز کو لے کے گئے تو یہ اور میں اکٹھے ڈیسک، اور ہم 3-4 سال دوست رہے۔ 1963 کی بات ہوگی، اس سے لے کر آج تک ہم ایک دوسرے سے ناراض نہیں ہوئے۔ میرے ساتھ جو میرا دوست ہے وہ میرے ساتھ ناراض نہیں ہوا، وہ میرے ساتھ چلتے رہے، اس لیے کہ ہم ایک دوسرے کو برابر کی سطح پہ دیکھتے تھے۔ میں یاسین کی بات کر رہا تھا، یہ یاسین کو پوچھیں، ڈی سی کے پاس جائے، اگر ڈی سی کام کر کے مجھے اطلاع نہ دے، ڈی سی کام کر کے کہے گا وہ آپ کا کارکن آیا، اب آپ نے دیا ہی مجھے ایک، اب اس کو پوچھیں اس کی عزت ہے یا نہیں۔ اور جالا ٹائپ ہے، بولی گا چپ رہے۔ اس کو میں نے ایک دن فاروق عزیز کے پاس، فاروق عزیز کا ایک کام تھا تو میں نے چٹھی دی اس کو، بند کر کے پار گیسٹ ہاؤس میں کھڑا ہوا تھا فاروق کا، جو سرکٹ ہاؤس نے جو بیچ ڈالا، ہم نے لوگوں کے لیے بنایا، ان نے پیسے پہ بھیج دیا سب کچھ۔ یہ گیا چیٹ لے کے، ادھر کوئی مشتاق ناز کھڑا تھا، تو یہ دوسرے بندے کو کہتا ہے کہ اس کو گالی بھی دے دی، اسے کہتا ہے یہ سنیا نہ دیا۔ فاروق عزیز کو جا کے کہتا ہے کہ وہ کھڑا ہے اور دیکھیے ہمارا کام نہیں ہے انہیں دینا، اس کی نام دیکھنے دیا۔ فاروق عزیز نے کہا، اسے ڈی سی بلایا، کیا نہیں ڈی سی تھا، نہیں کیا نہیں، اسے کہا یار یہ چیٹ ہے، اس کی کوئی درخواست کچھ، یہ چاہتا کیا، کام کیا چاہتا ہے وہ بتاؤ بس۔ اس کے بعد تھا ہی کچھ نہیں، میری چیٹ پہ میں نے لکھا تھا کہ یہ میرا کارکن ہے اور اس کا کام ہر حالت میں کرے، اب کام اسے لکھا ہوا ہے۔ آگے پھر ڈی سی نے کی ڈیوٹی لگائی فاروق عزیز نے کہ اس کو لے کر مظفر آباد آؤ گے، اس کا کام کرنا۔ آپ پوچھیں اس سے، یہ ہے ڈی سی کی ڈیوٹی لگی کہ سردار قمر کا کارکن ہے اس نے۔ پھر یہ فاروق عزیز کی بہن کے پاس جا کے پہنچا، فاروق عزیز کی بہن کو اس نے کہا کہ میں قمر صاحب کا کارکن ہوں، اس نے کہا قمر صاحب کا کارکن ہو، اسے کہا میں اس کا کارکن ہوں۔ اس نے سارے سیکٹری کو فون کیے، اس کو ایک ایک جگہ بھیجا اور اس کا کام کروایا۔ اب یہ مت سمجھے کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے تو ہم دشمن، ہم پاگل نہیں ہیں، ہمارا دماغ خراب نہیں، ہمیں پتہ ہے کون کھڑا ہونے والا ہے کون۔ مجھے ضرورت میں اس لیے ضیاء کو کہتا تھا کہ پدر پدر پدر، میں کہا جاؤ بدر ہر وقت، کیونکہ مجھے پتا اب جو مخالفت ڈٹ کے کرتا وہ حمایت بھی ڈٹ کے کرتا۔ تو میں نے دیکھا آپ کو واقعہ سناتا جس طرح میں نے آپ کو مانگ کے لیا، کیا کر کے لیا، مانگ کے، دعا کر کے، جس طرح ضیاء نے بھی کہا، جس طرح اللہ کے رسول نے بھی، مولوی کی تقریر سنتے رہتے ہیں نا، اللہ کے رسول نے بھی 2 مانگے تھے، یا ابن شام دے دے یا ابن خطاب دے دے، یا
ابن ہشام دے دے یا ابن خطاب دے دے. اللہ کے رسول نے دعا مانگی تھی, ہم تو چیز ہی کوئی نہیں. ابن ہشام ابو جہل تھا اور ابن خطاب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ نے کہا میں تمہیں ابن خطاب دیتا ہوں. کیا تاریخ تھی ان میں؟ دلیر تھے, بہادر تھے, کھڑے ہوتے تھے, لڑتے تھے. اور تاریخ ہے یہ کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے, انہیں اعلان کیا کہ آج نماز مسجد یہ جو حرم شریف ہے خانہ کعبہ, آج اس میں نماز ہے. انہوں نے کہا آج میں اعلان کرتا ہوں کہ نماز وہاں ہو, اور وہ پھر آج جو روک سکتا ہے وہ روکے. تو یہ باتیں ہوتی ہیں کہ ورنہ مانگ کے بھی لیتا, دعائیں کر کے بھی لیتا. میں آپ کو کہہ رہا تھا, میں کہہ رہا تھا پدر والوں کو اپنے ساتھ ملاؤ. میں الفن آپ کو کہتا ہوں, میں یا میری نسل سے, یہاں ملدیال میجارٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں, باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, سارے بیٹھے ہوئے ہیں, ہر برادری ہے. میں آپ کو الفن کہتا ہوں, میں یا میری نسل سے کوئی آدمی قبیلہ ازم پہ سیاست نہیں کرے گا. نہ میں کروں گا نہ میری نسل سے. قبیلہ ازم, برادری ازم پہ ہم سیاست نہ کرنے کے قائل ہیں, نہ کریں گے. رائٹس کی بنیاد پہ, حقوق کی بنیاد پہ, حق کی بنیاد پہ, میرٹ کی. میرا میرٹ کیا ہوتا ہے؟ جو میرا ہے وہ جرنل ہے. وہ یہ شبیر آپ کے سامنے ہے نا, ان سب کو بوڑھا نظر آتا ہوگا. پدر میں یہ میرے ساتھ تھا, چھتر میں ملنگی میرے ساتھ, حبیب ملنگی. یہ دونوں جو ہیں 16 سال کے تھے جب میں 82 میں جب انویٹیشن میں تھا. ان کو میں نے لیا, ایک پدر میں, پھر یہاں میرے ساتھ پھر اشرف, کوئی حوالدار صاحب, پھر یہ آپ کے جو صوبیدار صاحب جن کو آپ رکھا, یہ بھی گلدار صاحب بھی ایک بار میرے ساتھ تھے. یہ بیچ میں سے یہ دوسرے حوالدار صاحب ریٹائر ہو کے آگے. آپ کو یہ اکرم, اس کے والد ہیں, ہاں اکرم ادھر کہیں بیٹھے, ہاں یہ اکرم, یہ وہ میرے پرانے دوستوں میں سے ہیں. یہ کیوں میرے دوست ہیں آپ ان سے پوچھا کریں نا, ہماری کوئی بات مشترک ہوئی ہوگی. یہ پار آپ کا دھوندار کا تھا, لطیف مصری لطیف, مرنے تک میرے ساتھ تھا. دنیا کی کوئی برادری, دنیا کی کوئی رشتہ اسے مجھ سے الگ نہیں کر سکا. موت نے الگ کیا. وہ اس کا اور میں تعلق تھا, دوستی تھی. وہ میرا استاد بھی تھا یہ ڈرائیونگ کا. اس سے پدر والوں بہت مزہ آتا آپ کے ساتھ, لمبی بات کرتا, لیکن 2-4 باتیں آپ کے ساتھ کہہ کے, کیونکہ نماز کا وقت ہو جائے گا. آپ نے نہیں نہ مانگا, میں خود اعلان کرتا ہوں اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہمت دینا. اسی دفعہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم حکومت بنائیں آزاد کے یہ ہم اللہ کے حکم سے کوشش کریں گے, اور آپ اسمبلی میں بھیجیں گے. حکومت میں آپ کو بنا کے بتاؤں گا کیسے بنتی ہے. میں پہلے بھیجا تھا, لوگوں نے مجھے 2006 میں اسی وقت یعقوب کو لے کے حکومت میں آ گیا. اسی نے مجھے بتایا وہ چکر چلانا ہمیں آتا. میری اللہ سے دعا ہے کہ یہ جو مڈل اسکول ہے نا, میں ادھر سے اس کے ہائی کا نوٹیفکیشن لے کر آپ کو کہوں میرا ویٹ کر رہا ہے. کیوں کہ میں جانتا ہوں جو بات میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایجوکیشن, تعلیم, جس طرح اس بچے نے گولڈ میڈل حاصل کیا, یہ تو بچہ تھا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ بچی جوان وہ جب یہاں سے باہر جاتی ہے اسلام آباد, مظفر آباد, لاہور پڑھنے کے لیے, اس کی ماں رات کو سو سکتی, اس کا غیرت مند بھائی رات کو سو سکتا ہے؟ کوشچن ہی نہیں ہے. اس کا باپ سو سکتا ہے؟ نو. اس بنیاد پہ میں نے تمام ادارے یہاں لانے کی کوشش کی کہ کالج آف ایجوکیشن یہاں ہو, پوسٹ گریجویٹ کالج یہاں ہو, یونیورسٹی یہاں ہو. اور میں کس نے مطالبہ کیا تھا مجھ سے, ہاں اسی بچے نے, بوائز یونیورسٹی کا آپ نے کیا تھا. اگر ہماری حکومت 2 مہینے اور رہتی تو میں نے بوائز یونیورسٹی مکمل کر دی. صرف مظفر آباد کے وائس چانسلر نے آنا تھا, اسے صدر گلی میرے ساتھ کھانا کھانا تھا, باغ وزٹ کرنا تھا, اور بوائز یونیورسٹی میں ہو جانا. جو ہماری حکومت ختم ہو گئی, لیکن اب یہ کہہ رہا ہوں کہ بوائز یونیورسٹی باغ میں لانا میرا مشن ہے, اور اس وقت تک میں زندہ رہوں گا انشاءاللہ, اور میں لاؤں گا. دوسری بات,
कैडेट कॉलेज जो आपने कहा था, मैं जिंदा रहा तो इंशाल्लाह नेवल कैडेट कॉलेज सदन गली बनेगा, ये अल्लाह के हुक्म से बनेगा। इसके लिए मैं लड़ाई लड़ी थी, अभी लड़ूंगा। कितनी बदबख्ती हो गई आपको पता है, मैं जब मिनिस्टर था एजुकेशन का, चेयरमैन था बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का, तो मैंने तमाम कॉलेजेस जो कैडेट कॉलेज है उनमें मैंने कोटा रखा था, कोटा वाइज, बाग का कोटा इतना, फलां का इतना, फलां का इतना। एक दिन मुझे पता चला कि वो कोटा खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? इन नालायकों की वजह से। पहले आपके लड़के जाते थे 10, 12, 15, अब आपके लड़कों को पूछता ही नहीं, मुजफ्फराबाद में कोई नहीं पूछता, पलंदरी में कोई नहीं पूछता। अब क्योंकि हमारे सारे बच्चे जो है कैडेट कॉलेज में जाते थे और वहां से वो पढ़ के निकलते और सारे आर्मी अफसर भर्ती होते थे। लाइनें लग गई आर्मी अफसर की, मैंने देखी। ये छोटा सा मोहल्ला बाग में, सादात मोहल्ला, और आगे मोहल्ला कीन है तो 20 कैप्टन, लेफ्टिनेंट और मेजर है। ये उस कैडेट कॉलेज की बरकत थी। 1974 में भुट्टो साहब ने ऐलान किया, 1990 में मैंने उसकी बुनियाद रखी, मेरी तख्ती लगी हुई है, जाके उसमें पढ़े कैडेट कॉलेज पलंदरी, उसको मैंने स्टार्ट किया। फिर 5 साल हम अपोजिशन में रहे, वो स्टॉप हो गया। 96 में हम दोबारा शुरू किया, 97 में पहली क्लास लगा, और फिर मैं यहां सदन गली बना रहा था कैडेट कॉलेज। मैं कहा सदन गली कैडेट कॉलेज बन जाए। अब भी मैं आपको ये कहता हूं कि मैंने क्या करना, ये ट्रांसफार्मर या तार बदल दें या ये कर दें, वो आप लोग करेंगे। आप जिस दफ्तर में जाएंगे, मेरा कोई कारकुन दफ्तर में जाए, एक्सियन हो, डीसी हो, एसपी हो, उनकी हिम्मत ही नहीं होती कि मेरे कारकुन की कोई तरह, ये हो ही नहीं सकता। आजकल तो मैं अजीब और गरीब हुकूमत देखता हूं, ऐसी लानती हुकूमत तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी कि जिनकी कोई कदर मंजिलत नहीं कारकुनों की, जो दर बदर फिरते हैं। बाका अब कोरोना आ गया और मैं हैरान परेशान कि वो ये हफ्ते और जुम्मे को तो कोरोना आता है, ये एतवार, सोमवार, मंगल, बुध, जुमरात किधर चला गया? इसकी मुझे आज तक नहीं समझ आई कि ये 5 दिन हम इसको किधर ढूंढे। नाले में है, सदन गली चला गया है, गंगा के ऊपर है, किधर है? आज भी आपका ये प्रोग्राम जो है, उन्होंने कहा, मैंने पदर वालों को कहा, एक औरत ने कहा था ना कि जर्मन डाढ़ा तो हमारा बच्चा ही काटने है। उसने कहा कि जर्मन डाढ़ा तो हमारा बच्चा ही काटने, जंग बड़ी सख्त हो तैयार है, बुढ़िया है। तो मैंने कहा एक पदर वाले तो दुआ में, यानी पदर वालों ने प्रोग्राम रखा और मैं जा रहा हूं, आप रोके तो मैं कहा और ही कुछ होगा तो फिर इसलिए मैंने कहा हम जाएंगे, प्रोग्राम करेंगे, लंबे के जब मुख्तसर कर देंगे। तो आपका प्रोग्राम खूबसूरत था, इससे लंबा होगा। मैं आपसे, क्योंकि हम ज्यादा आखिरी बात जो कह के करता हूं, ये क्या लिखा हुआ है? अच्छा ये तो हो गया। हमारा ये जो 7 तारीख को है, ये आप पदर वाले और बाकी सारे कारकुन सुने। 7 को जो हमारी रैली, पता है ना आपको, रैली का पता है? जिनको पता आप खड़ा गए। हाँ, मुबारक हो। यहां से शुरू होगी मेरे घर से और डोली जाके खत्म होगी। हम कोई तब्दीली जैसे आज नहीं थी, उस दिन भी कोई तब्दीली नहीं करते, हमारी कोई तब्दीली नहीं। पदर वालों को सबको अल्लाह ताला ने गाड़ियां दी है, हर एक के पास गाड़ी मौजूद है, अल्लाह का करम। आपने आना, अपनी गाड़ियां लेके आना और वहां से हम जुलूस की सूरत में चलेंगे। कहां? डोली। आज मैं आपको, अभी आप 1 मिनट ठहरे, रुके, आमाका नहीं चले, इतना जल्दी में नहीं मुकाने वाला कि आप खिसक रहे हैं। अभी रुके, अभी मैं आस्ता आस्ता बात करूं। मैं आपको एक और बात बता दूं। पदर में आज हमारा पहला दस्ता, हमारे इलेक्शन का की इब्तिदा और संगे बुनियाद कहां रखा गया? पदर। ये मैं आपको खुशखबरी सुनाता हूं कि पदर वालों का ये खूबसूरत प्रोग्राम इस बात का इंशाल्लाह दलील और गवाह है कि आप शर्की हल्के से बाहरी हल्के से, और मैं अपनी कैंपेन का इख्तिताम भी इधर करूंगा।
پوری کمپلین کر کے آخری جلسہ آ کے جو ہے نا آخری میں اسی جگہ پہ کروں گا اور میں کہوں گا اب پرسوں آپ کے یا ترسوں آپ کے ووٹ ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں. پدر کے جو لوگ شامل ہوئے آپ سب میں ایک ایک کارکن کو جانتا ہوں, ایک نوجوان کو جانتا ہوں, آپ کی ورث جانتا ہوں, آپ کی ایکٹیویٹی جانتا ہوں, آپ کے تعلقات کو جانتا ہوں کہاں کہاں تک ہے. میں آپ سب کا دل کی گہرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور آپ کو یہ کہتا ہوں جو آپ کے دوست بھائی رشتہ دار ادھر ادھر ہیں ان کو بھی لائیں, ان کو اپنے ساتھ لائیں, ان کو پوچھیں نا کہ یہ جو 5 سال اربوں روپے کا بجٹ آیا وہ کدھر گیا, آپ کو کیا ملا, پدر کو کتنی نوکریاں ملی, ایسا پوچھیں, کیا کچھ ملا ایسا پوچھیں. اور ان سب دوستوں کو بھی کہیں جس طرح آپ نے کہا تھا, کون کسی کا موبائل گرا ہے, کسی کا کسی کا گرا ہے, کون, اچھا یہ کسی کا موبائل ہے, وہ کوئی سارے اپنا اپنا موبائل دیکھیں تو بعد میں دیکھ کے بتا کے جھوٹ نہیں بولنا ہے, جس کا اپنا وہ لے جائے گا اس سے لے لے گا. تو ان سے پوچھیں, نہیں کچھ کر سکے کیونکہ انہوں نے اپنے پیٹ بھرے. پدر میں کام اسی لیے نہیں ہوا, میں مجھے پتا جیسے چھوٹے نے کہا تھا کہ ایکسیویٹر نہیں گزر رہی تھی نا, اب 5 لاکھ میں سے 25,000 خرچ کر کے 4,75,000 کھانا ہے, وہ یہاں ہو نہیں سکتا, ممکن نہیں تھا. ایک اور سرپرائز آج آپ کو اعلان کر کے جاتا ہوں, دوں گا آپ کو سرپرائز. یہ الیکشن ہونے دیں, یہ حکومت بننے میں آپ پدر والوں کو ایسی سرپرائز دوں گا کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو بات آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ یہ ہو گئی ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کیونکہ ہم آپ لوگوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. یہ آج نہیں بتا رہا ہوں لیکن یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سرپرائز دوں گا آپ کو کہ یہ بات پدر میں 40 سال میں پہلی بار ہوئی ہے, پہلے کبھی نہیں, 50 سال میں پہلی بار ہوئی. یہ بات بھی انشاءاللہ آپ پدر والوں کے ساتھ کمٹمنٹ ہے میری, یہ ہوگا. آپ باقی جگہوں پہ بھی محنت کریں, آپ کا تعلق واسطہ ہر جگہ پہ ہے. انہوں نے کہا سیور انٹر کالج میں نے دیا ہوا ہے, وہ بحال کرنا ہے, وہ تو صرف بحال کرنا ہے, میں جس دن آؤں گا وہ بحال ہوگا. یہ بھی آپ پدر والے حیران ہوں گے کہ میں نے دنیا میں عجیب لوگ بھی دیکھے, لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ ایسے لوگ شاید چاند پہ ہی نظر آئیں. وہ میں نے نوٹیفیکیشن کر کے ان کا لایا کہ یہ آپ کا کالج ہے, یہ 3 بچیاں ملازم ہیں, یہ آپ کی پرنسپل ہے. تو لوگوں نے تعلیم وہ منسوخ کر کے لایا, بات میں ختم کرتا ہوں کہ آزان وہ منسوخ کروا کے لایا اور اس نے کہا کہ اسے کالج دیا تھا, یہ منسوخ کر کے لایا, تو لوگوں نے پھر تعلیم. تو اب آزان کا وقت, اللہ آپ کو خوش رکھے. تمام لوگ تیاری کر رہے ہیں 7 تاریخ کی. پدر والے زیادہ سے زیادہ جلوس کی صورت میں آئیں گے. سیور انٹر کالج, سیور روڈ اور ڈیما پول, یہ آپ پدر کی برکت سے اعلان کرتا ہوں, انشاءاللہ یہ میرے آپ ہوں گے. اللہ آپ سب کو خوش رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ. تمام لوگوں کے لیے چائے کا انتظام کیا گیا, چائے پئیں گے تو چائے پی کے جائیں گے تمام آباد, اور اس کے بعد جو مہمان ہیں وہ ساتھ چلیں گے. اوکے برادران, کشمیر نیوز کو لائک کریں. بہت بہت شکریہ. مستقبل میں تمام طرح کے جو لائیو ایونٹ ہوں گے اس طرح آپ کو دکھائے جائیں گے انشاءاللہ.